اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس کے خواہشات، اس کے ارمانے میری لائی ہوئی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ ہمارے ارمانے، ہمارے خواہشات اگر اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا، ایمان سے نکل جائے گا۔ تاریخ کا اگر مطالعہ ہم کریں گے تو 625 ہجری کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 615 سال کے بعد یہ بدعت وجود میں آئی، اور اس وقت کے یہود ایک ایسا منصوبہ بنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اس خوشی میں ہم شامل ہوئے بغیر، اس کا ہم اظہار کیے بغیر مسلمانوں کو غلط راستے پر لگا دیں کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوش ہو جائیں۔ ایسا ایک منصوبہ بنا کر جو ہے ہمارے اندر ایک جو ہے بدعت کو ایجاد کر دیا ہے۔ ہم حد درمی پر اتر آئیں گے، ہم پٹاخے پھوڑنا، سائلنسر نکال کر گاڑی پر پھرنا اور جلد سے جلوس نکالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حد سے زیادہ کرنا اور ان کے مقام سے ان کو بڑا چڑھا کر دکھانا، یہ اگر ہمارے آرزوئیں اگر ہیں، یہ ہماری تمنائیں ہیں، اس میں ہم اپنا دھن من تن لٹانا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم کبھی کی اسلام سے نکل گئے ہوں گے، ہمارا نام مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ ہم قیامت کے دن یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا حساب لیا جائے گا، ہم مسلمان ہیں تب جا کر حساب کتاب لیا جائے گا۔ ہم کبھی کی اسلام سے اور مسلمانوں کے دائرے سے نکل گئے ہوں گے تو کیا ہمارا حساب ہوگا، کیا ہمارا کتاب ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فی اربعینہ ھذا حدیث صحیح. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وہ تمام انسانوں ہی کو نہیں بلکہ ہر جاندار کا خالق، مالک، رازق ہے. وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے. ہر چیز اس کے قبض قدرت میں ہے. آسمان سے اترنے والی اور زمین سے اگنے والی ہر چیز کا اس کو خبر ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت بلکہ اس کا ایک حصہ اور ایک حدیث جو مختصر ہے، بڑی جامع ہے، آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں. آج کے اس جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے میلاد النبی کی شرعی حیثیت. برادران اسلام، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسلمانوں کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ کھڑے ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی دن ہے، لہٰذا اس دن ہم عید منانا چاہیے. اور وہ عید مناتے ہوئے محفلیں سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور کھانے پینے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور قسم قسم کی چیزیں کرتے ہیں. اس میں سے ایک اور طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو عید میلاد النبی تم لوگ جو مناتے ہو، یہ کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا عید میلاد النبی ہم لوگ نہیں منانا چاہیے. 2 طبقے ہیں. اب ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا ہے اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ عید میلاد النبی نہیں منانا ہے. اب یہ اختلاف ہم مسلمانوں کے درمیان میں ہے، تو اس اختلاف کا حل ہم کیسے نکالیں؟ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف آ جائے تو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. اور اس اختلافی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟
ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، بے دلیل باتیں، بے تکی باتوں کو لے کر جو ہے زدم زدی پر اتر کر نہ آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث جس کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس کو قبول کر لو۔ ولا تنازعوا، اس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم بے دلیل باتوں کے اوپر جو ہے اڑ جاؤ، ضد پر آ جاؤ، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری قدر لوگوں کے درمیان سے نکل جائے گی، مسلمان ذلیل نظر آنے لگیں گے، مسلمان خانہ جنگیوں کے جو ہیں اس کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں کہ کیا یہ عید ہم منائیں یا نہ منائیں۔ ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فلا وربک، قسم کھا کر، قسم ہے تیرے رب کی، اللہ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسم ہے تیرے رب کی کہ وہ شخص، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ طبقہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپسی اختلافات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم منصف نہ مان لے۔ اگر حاکم یا منصف مان لیتے ہیں تو پھر وہ مومن ہو سکتے ہیں۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے کہتا ہے کہ اختلافی مسئلے میں اللہ کے نبی کو اگر ہم حاکم مان لیں، پھر اللہ اور اس کے رسول جس چیز کا حکم دیں، جس چیز کی طرف فیصلہ کر دیں، دل کی گہرائیوں کے خوشی کے ساتھ ہم اس کو مان لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ناراضگی کے ساتھ چہرہ اتار کر آپ جو کہیں، جو کام ہے کر لیں، ہم تو اس سے خوش نہیں ہیں، تب بھی مومن نہیں ہو سکتے، ہم تب بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ مومن نہیں ہونا، ایمان والے نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں گے وہ اللہ کے حضور میں قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، خوشی خوشی مان لینا چاہیے۔ یہی بات جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول جو حکم دیں گے آپ کو وہ حکم مان لیں۔ اور خطبہ مسنونہ میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس کے خواہشات، اس کے ارمانے میری لائی ہوئی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ ہمارے ارمانے، ہمارے خواہشات اگر اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا، ایمان سے نکل جائے گا۔ اب اگر ہمارے خواہشات یہ ہیں کہ محفلیں سجائیں، ان محفلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے اس حد تک چلے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی تعریف کرتے 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 الوہیت تک ان کا درجہ پہنچانا، اگر یہ ہماری خواہش ہے تو پھر کبھی کہ ہم ایمان سے نکل گئے ہوں گے۔
ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہماری نیکیاں کل قیامت کے دن کام آئیں گے، اور یہ نیکیاں ہم جو کیے ہیں وہ دنیا ہی کے اندر کافور ہو گئے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن جا کر اللہ کے حضور میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو نیکیوں سے ہمارا نامی اعمال خالی نظر آئے گا۔ تو برادران اسلام، اب دیکھیں یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ ایک اختلافی مسئلہ ہے عید میلاد النبی کرنا یا نہیں کرنا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ مطالعہ کر لیں قرآن کریم کے 30 پاروں کا 114 سورتوں کا۔ قرآن کریم میں کبھی بھی یہ نص ہمیں نہیں ملتی، یہ دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ عید میلاد النبی منانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دیتا ہے۔ اور جب قرآن میں اس کی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اور آپ کے فرامین کی طرف رجوع ہو کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنا پیدائشی دن منائے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے، ایک ہجرت سے پہلے کی زندگی اور دوسری ہجرت کے بعد کی زندگی، یہ دونوں دور میں، یہ دونوں ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا پیدائشی دن نہیں منایا۔ کسی حدیث کی تاریخ میں، کسی حدیث کی کتاب کے اندر جو ہے ہمیں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیدائشی دن منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو، یہ کبھی کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملے گی۔ تو برادران اسلام، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین صحابہ کرام نے کیا اس کام کو انجام دیا ہے؟ کیا عید میلاد النبی منائے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 2.5 سال، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 10.5 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال سے زائد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں کبھی بھی کسی نے بھی جو ہے یہ عید میلاد النبی منایا ہو، نہ منانے کا حکم دیا ہو، نہ جو ہے منانے والے کی امداد کی ہو۔ اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں یہ عید میلاد النبی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے میں کتنے حریص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بھلے کاموں سے ہمکنار کرنے میں کتنے حریص تھے، اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے ہی درمیان میں سے ایک ایسا رسول تمہارے درمیان آیا، تم ہی میں سے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا کہ وہ تمہیں نیکی کی طرف بلانے، تمہیں بھلے کاموں کی رہنمائی کرنے یا بھلائی پہنچانے میں اتنا حریص ہے وہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم تکلیف میں ہو تو پھر وہ مچل جاتا ہے، وہ رسول مچل جاتا ہے، ایسا رسول تمہارے درمیان آیا ہے۔ تو برادران اسلام، آپ ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھلائی پہنچانے کے لیے، ہمیں نیکی سے ہمکنار کرنے کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں، تو پھر اگر یہ عید میلاد النبی منانا کار خیر اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یقیناً ہمیں حکم دیتے، اس لیے کہ اس کام کا کرنا خیر سے خالی نہ ہوتا تو یقیناً کرتے، یقیناً حکم دیتے ہمیں، مگر آپ نے نہ اپنی زندگی میں اس کام کو کیا ہے، نہ
کرنے کا حکم دیا ہے، نہ آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین کسی نے بھی جو ہے اس کام کو کیا ہے، بلکہ تاریخ کا اگر مطالعہ ہم کریں گے تو 625 ہجری کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 615 سال کے بعد یہ بدعت وجود میں آئی، اور اس وقت یہ یہود ایک ایسا منصوبہ بنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اس خوشی میں ہم شامل ہوئے بغیر، اس کا ہم اظہار کیے بغیر مسلمانوں کو غلط راستے پر لگا دیں کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی وفات پر خوش ہو جائیں۔ ایسا ایک منصوبہ بنا کر جو ہے ہمارے اندر ایک جو ہے بدعت کو ایجاد کر دیا ہے۔ برادران اسلام، دیکھو ایک مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید منانا جو لوگ یہ چاہتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ کیا ہے۔ پیدائشی تاریخ معلوم ہو تو پھر جو ہے اس دن عید منانا چاہیے۔ برادران اسلام، چند سال قبل عرب کے اندر ایک مسابقہ رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت جو لکھیں گے اسے بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ تو عالم اسلام کے معزز علماء کرام جو بھی سیرت کا علم رکھتا تھا ہر کوئی اس میں حصہ لیا، اور اس میں سے جو سب سے بلند پائے کی کتاب جو معلوم ہوئی، جو سب سے اونچے مقام پر جو کتاب سیرت میں مختصر مگر بڑی جامع مدلل کتاب جو ثابت ہوئی، وہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جو ہے لکھنے والے ہیں۔ اس کتاب کے اندر مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ دلائل کے طور پر کہتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں، اور محمود پاشا فلکی جو علم فلکیات میں بہت بڑے ماہر اور بہت دنیا میں معروف شخص ہیں، ان تینوں کے دلائل دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی ہے۔ یہ وہ دلائل پیش کرتے ہیں، اور عرب کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو بھی ہے بالکل صحیح ہے اور متحد ہے، اور اس میں جو ہے دلائل کے ساتھ پیش کی گئی ہے، اور اس میں بالکل صحیح باتیں موجود ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ بات صریح طور پر لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اسی کتاب کے اندر یہ بات کی صراحت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ بات آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ پیدائش کی تاریخ کے متعلق دنیا بھر کے مسلمانوں، علماء اور تاریخ نگاروں میں اختلاف ہے، مگر وفات کے دن کے بارے میں 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اس معاملے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، مگر پیدائشی تاریخ میں اختلاف ہے۔ یہود نے یہ ایک بدعت ایجاد کر کے ہمیں غلط راستے پر لگا دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ ہے، لہٰذا آپ خوشیاں مناؤ، تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم لوگ پیدائشی تاریخ کی خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، وفات کے دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری اسلامی تاریخ کو ہم نہیں پڑھ سک رہے ہیں،
ہماری اسلامی تاریخ کو ہم پڑھے بغیر کسی اور کا کہا، کسی اور کا سنا عمل کرتے چلے گئے، بے دلیل باتوں پر اڑ گئے، بے دلیل باتوں کو جو ہے اسی بات کے اوپر ضد پر آ گئے، اور جو ہے کھلم کھلا سر عام بدعات کو عمل میں لا رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہوا اکھاڑ نہیں دے گا، لوگوں میں ہمیں ذلیل نہیں کر دے گا؟ ایک بات آپ سوچنے کی ہے، عید میلاد النبی یہ جو کہتے ہیں، عید کا لفظ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے لگائیں گے ہم، جبکہ عید ہمارے پاس عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ایک عید آتی ہے عید الفطر، اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ایک عید آتی ہے وہ عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ایک عید ہے جمعہ کا، الجمعہ عید المؤمنین، مومنوں کا عید کا دن ہے۔ ان 3 عیدوں کے متعلق آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ عیدیں منانے کا طریقہ ملے گا ہمیں۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، تکبیر کہتے ہوئے جائیں، عیدگاہ میں جائیں تو نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، 2 رکعت ہوگی، 12 زائد تکبیر ہوں گے، اور جو ہے عیدگاہ پہنچنے سے پہلے جو ہے فطرہ ادا کریں گے۔ یہ ایک عید الفطر کے متعلق مسئلہ واضح ہے سنت کے کتابوں کے اندر، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا بھی مسئلہ ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے کوئی چیز نہ کھائیں اور خالی پیٹ جائیں، جب واپس آئیں تو اپنے قربانی کے جانور کا گوشت میں سے کچھ کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، اور ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ عید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور جمعہ کے دن کے اندر بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب جمعہ کے دن اذان جیسے ہی ہو جائے، فَإِذَا خُذِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تجارتیں چھوڑ دو، جیسے ہی جمعہ کے اذان تمہارے کانوں میں پڑ جائے تجارتوں کو چھوڑ کر جو ہے مسجدوں کی طرف آؤ، نماز ادا کرو۔ یہ طریقے ہمیں واضح طور پر احادیث کی کتابوں میں ملیں گے۔ کیا عید میلاد النبی کا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس عید میلاد النبی کے دن عیدگاہ جائیں یا نہ جائیں، کریں کیا، کتنی رکعت نمازیں پڑھیں، کتنے زائد تکبیر کریں، اس کے اندر کیا طریقہ ہونا چاہیے، کسی کتاب کے اندر ہمیں نہیں ملے گا۔ بس ہم مسلمانوں میں سے چند سادہ ذہن مسلمانوں نے غیروں کی باتوں کو غیروں کی باتوں سے اثر انداز ہو کر یہ کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی دن ہے، یہ کہتے ہوئے اپنے گاڑیوں کے سائلنسرز نکال کر آواز کا پولیوشن پھیلاتے ہوئے سڑکوں پر اس زور سے جاتے ہیں اور ایسی شرارت مچاتے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان ہیں، کہ ان کا دین امن پسند دین ہے، کہ ان کے نبی رحمت للعالمین ہیں، یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا پیدائشی دن ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی دن آپ اگر مانتے ہیں تو آپ تسبیح تحلیل کرتے ہوئے اس دن گزاریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود پڑھے۔ یہ اس میں اس دن یہ طریقہ ہونا چاہیے، کون سی کتاب کے اندر بھی موجود نہیں ہے، ہم لوگ ایجاد کر لیے ہیں۔ بڑے میدان کے اندر جو ہے ایک جلسہ قائم کر دیا جائے اور اس جلسے میں تقریر کرتے کرتے جو ہے پھر یہ کہا جائے کہ حضور کی حاضری ہوئی ہے۔ برادران اسلام، ہم مسلمان ہمارے دین کو بگاڑ رہے ہیں، ہم مسلمان ہمارے دین کے اصول کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں، اس میں اپنا مال لگا رہے ہیں، اس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اس میں اگر کوئی دلیل پیش کرنے کے لیے آئے تو جھگڑے پر اترنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم مسلمان آپس میں ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، رہی بات یہ ہے ہمارے اندر کوئی اختلاف آئے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹیں
اور جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اس بات کو دل کی خوشی اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم اس بات کو قبول کر لیں، مان لیں کہ واقعتاً میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور ہم اس میں مان لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہم ہٹ درمی پر اتر آئیں گے، ہم پٹاخے پھوڑنا، سائلنسر نکال کر گاڑی پر پھرنا اور جلد سے جلوس نکالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حد سے زیادہ کرنا اور ان کے مقام سے ان کو بڑا چڑھا کر دکھانا، یہ اگر ہمارے آرزوئیں اگر ہیں، یہ ہماری تمنائیں ہیں، اس میں ہم اپنا دھن من تن لٹانا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم کبھی کی اسلام سے نکل گئے ہوں گے، ہمارا نام مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ ہم قیامت کے دن یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا حساب لیا جائے گا، ہم مسلمان ہیں تب جا کر حساب کتاب لیا جائے گا، ہم کبھی کی اسلام سے اور مسلمانوں کے دائرے سے نکل گئے ہوں گے تو کیا ہمارا حساب ہوگا، کیا ہمارا کتاب ہوگا؟ تو برادران اسلام، بات کو سمجھیں، قرآن اور حدیث ہمیں کس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اس کی طرف جو ہے چلیں، اللہ اور اس کے رسول کو لیں، تب جا کر ہم مسلمان ہیں، ورنہ بدعت عمل کرتے ہوئے سب سے بڑا نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، یہ اپنے دل میں تصور کریں تو یہ تصور صرف ہمارے ذہنوں کے حد تک رہے گا، پھر ثواب کا کوئی جو ہے ہمیں نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اے اللہ ہمارے آپسی اختلافات میں تیرے اور تیرے رسول کی طرف لوٹنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اور تیرے رسول جس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کریں، دل کے خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدعات، خرافات، کفر شرک میں مبتلا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بدعات پر اڑ جانے، ضدی بن کر رہنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بے شک تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو بلکہ ساری دنیا والوں کے دلوں کو تیری طرف، تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔